ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی گھر میں آ کے، تو گھر والی مجھ سے پوچھنے لگی کہ خاتون آئی تھی کہنے لگی کہ میں نے ڈاکٹر فرت ہاشمی کا بیان سنا ہے، وہ مسئلہ بتا رہی تھی کہ اگر کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کا شید ہوتی ہے تو اس پہ وضو ہے، بچے کو اس نے دھویا، ماں نے بچے کو دھویا تو وضو ہے۔ میں نے کہا اس پہ تو کوئی وضو نہیں ہے۔ تو کہنے لگی کہ انہوں نے یہ دلیل یہ دی کہ چونکہ ذکر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جب بچے کو دھویا اور بچے کو صاف ستھرا کیا، ظاہر ہے کہ اس حالت میں بھی ماں صاف کرتی ہے بچے کو تو ذکر کو ہاتھ لگے گا، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ میں نے مسئلہ سمجھایا بھائی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ تو حدیث کا مطلب جس میں ذکر کو چھونے سے وضو ہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح چھوا گیا کہ کوئی قطرے خارج ہوئے اور قطرے خارج ہو گئے پھر آدمی پہ وضو ہے، وضو لازم ہو گیا۔ ورنہ یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا حل ہوا الا مضغہ، فرمایا وضو کیوں ہوگا، وہ تو جسم کا ایک حصہ ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس طرح باقی گوشت کے جسم کے حصے ہیں اور لوتھڑے ہیں، جسم کے اعضاء ہیں، اس طرح وہ جسم کا ایک عضو ہے، عام حالات میں اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جو میں نے ایک خاص کیفیت عرض کر دی ہے اس حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دونوں احادیث اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئی، اور اسے ہی کہا جاتا ہے احادیث میں مطابقت پیدا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ فرمائیں، دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔